نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تعالى في مقام آخر أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال الله تعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه لما بعد وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، قرآن کریم کی چند آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند ارشادات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ان سے قبل التجا ہے، درخواست ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان میں اور آپ کی تعریف میں درود سلام آپ پیش کر دیں۔ ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے اور ایمان لے آتے تو ہم ان کے لیے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایمان لانے کے بعد یہ لوگ تقوی کو اختیار کرتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کو یاد رکھتے، اپنے دلوں میں تقوی کو پیوست کر لیتے تو ہم زمین و آسمان کے برکت والے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ بعض تو ایمان کو لے کر کے تو آئے لیکن تقوی کو اختیار نہیں کیا، یا بعض ایمان ہی نہیں لائے، صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب میں ان لوگوں کو گرفتار فرما لیا۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو کہ جو انسان اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہے، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہیں، ان کے مرید بنے ہوئے ہیں، اپنے دل میں جو چاہا وہ آیا وہ کر لیا، نہ تو شریعت کا پاس و لحاظ رہا، نہ حلال و حرام کا کوئی ان کے یہاں مقدار قائم ہے، نہ ان کے یہاں کسی چیز کی قید ہے، بس جو دل و دماغ میں آیا بلا کسی تحقیق کے، بلا کسی تاخیر کے اس کو کر گزر گئے، انہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا۔ کیا آپ ایسے انسان کے بارے میں جانتے ہو؟ تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان،
اللہ والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب شیطان ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف فوری طور سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، گویا کہ وہ اس طرح سمجھ جاتے ہیں جیسے اللہ کی نشانیاں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ وہ اللہ والے لوگ ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت اس انسان کا ٹھکانہ ہے۔ جس انسان نے اپنے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو ڈرایا اور نفسانی خواہشات سے بچا کر زندگی کو گزارا، اس کے بارے میں اللہ خوشخبری سناتے ہیں کہ یقیناً ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حدیث پاک علیہ السلام کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان تو وہ ہے جس انسان نے مرنے کی تیاری کو جاری رکھا، جس انسان نے موت کی تیاری کو جاری رکھا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا، اور اپنے نفس کے محاسبے کے ساتھ ساتھ لما بعد الموت، موت کے بعد والی زندگی کی فکر مند فکر کے ساتھ اس کی تیاریوں میں لگا رہا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عقل مند ہے کہ جس انسان نے موت کی تیاری کو جاری رکھا، اپنے دل کا اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا اور موت کے بعد والی زندگی کی بھی فکر کرتا رہا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عقل مند انسان ہے۔ آگے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور بڑا ہی بے وقوف انسان ہے وہ انسان کہ جس انسان نے اپنی نفسانی خواہشات میں رہ کر زندگی کو گزارا۔ بڑا ہی بے وقوف انسان ہے کہ جس انسان نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھول بیٹھا، بڑا بے وقوف ہے اور تمنا کرتا وہ تمنا علی اللہ کہ اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ تو رحم کرنے والی ذات ہے، اللہ تو معاف کر ہی دیں گے، یہ تمنا کیے ہوئے بیٹھا ہے اور زندگی ایسی گزار رہا ہے فاسق و فجور والی اور تمنا نیک لوگوں والی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بے وقوف کی علامت ہے۔ اس کے تعلق سے چند واقعات میں آپ حضرات کی خدمت میں پہلے پیش کروں کہ ہم لوگ بالکل اسی طریقے سے موت کی تمنا کرتے ہیں، موت کی تیاری نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم موت کی تیاری نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بھی ہماری کمیاں یہ ہے ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، کچھ ارادے سے کرتے ہیں، کچھ آمدن کرتے ہیں، کچھ جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ غلطی سے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم توبہ استغفار نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو بڑی غفور الرحیم ذات ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ہمیں اتنا معلوم ہے لیکن یہ معلوم نہیں چلتا، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کہتا ہے میں جبار اور قہار بھی تو ہوں، خالص رحمان اور رحیم تو نہیں ہوں، میں خالص ستار تو نہیں ہوں کہ تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈالتا چلا جاؤں، میں تو جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، میں تو انسان کی غلطیوں کو جب تک اسے ڈھیل دیتا ہوں اس کے بعد اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہوں، اسے دردناک عذاب میں مبتلا بھی کر دیتا ہوں۔ تو حضرات صحابہ کرام اور حضرات سلف صالحین عظام کا طرز عمل یہی رہا ہے کہ اللہ کی ذات سے امید بھی رکھتے تھے اور اپنے اعمال پر شرمندہ بھی ہوا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام کا ایک صحابی، نوجوان صحابی بیمار ہوئے، آقا علیہ السلام ان کی عیادت کو لیے گئے۔ اب عیادت کے لیے پہنچے، یہ بھی اسلام کے اندر ہم جیسے مسلمانوں کے یہاں سے ختم ہو رہی ہے عیادت کرنا،
حالانکہ اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور کوئی شخص اس کو دیکھنے کے لیے اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے تو 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ اس کی عیادت کے لیے گیا ہے تو اس کے اوپر اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، رحم فرما۔ یہ ہمارے درمیان سے ختم ہو گیا۔ کوئی بیمار ہے ہونے تو ہم سے کیا مطلب، کھانا کھا کا ٹائم اتنا کس کے پاس رکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سنت ہم سے ترک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے اور جا کر کے ان سے معاملات کو معلوم کیا، ان کے حالات کو معلوم کیا کہ کیسی طبیعت ہے۔ تو ان صحابی رسول نے دو باتیں کہی کہ لگتا ایسا ہے کہ وقت قریب آ گیا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما کے شفا عطا فرما دے، لیکن امید یہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈر اور خوف اس بات کا ہے کہ میری زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں جا سکوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے مجھے جہنم کا لقمہ بنا دیا جائے، اس بات کا خوف بھی ہے۔ اور کون ہے وہ انسان ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ قیامت کے دن یوں کہہ دے کہ تم سارے کے سارے انسان جنتی ہو، صرف ایک انسان جہنم میں جائے گا، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ انسان میں ہی نہ ہو جو جہنم میں جانے والا ہو۔ کون کہہ رہے؟ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے خلیفہ، اور وہ خلیفہ جو بغیر کسی کوشش کے اللہ نے ان کی طرف ہدایت کی لوٹائی، اور اللہ ان کی کوئی تمنا نہیں تھی، وہ تو اس ارادے سے نکلے تھے کہ محمد رسول اللہ کے سر کو قلم کرنا ہے، نعوذ باللہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت دینی تھی، اللہ نے ہدایت دی۔ اور ایسے صحابی جن کے بارے میں آتا ہے تقریباً 74 آیات قرآن کریم کے اندر ان کی مثال ہے کہ جو ان کی زبان پر آتا وہ قرآن کریم کی آیات بن جاتی، وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ انسان میں ہی نہ ہوں جہنم میں چلا جاؤں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ یوں کہہ دے سارے کے سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کو چھوڑ کر، ایک جنتی ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے وہ انسان بھی میں ہی ہو سکتا ہوں۔ تو اپنے عمل پر شرمندہ بھی ہیں، نادم بھی ہیں، اور اپنے عمل کو کچھ سمجھ بھی نہیں رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے امید بھی لگائے ہوئے ہیں۔ اور حال ہی کا واقعہ ابھی بدھ کے دن میں نے بتایا تھا گشت کے دوران کہ ابھی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ہیں اور بانی تبلیغ کے دوسرے نمبر کے امیر ہوئے ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ ان سے ملاقات کے لیے اپنے آخری وقت میں مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے مرکز نظام الدین کے اندر۔ اب حضرت حاضر ہوئے، مولانا یوسف صاحب کو اطلاع دی گئی، آپ باہر نکل کر کے آئے، آپ نے مولانا سے گلے ملے اور گلے مل کر کے آپس میں دونوں رونے لگے، اور مولانا منظور نعمانی کہتے ہیں کہ حضرت میں مرض الوفات میں مبتلا ہو چکا ہوں، پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوا آ جائے اور دنیا سے رخصت ہونا پڑے، اور دنیا کے اندر کوئی میرا ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر کے حاضر کروں اور مجھے جنت مل جائے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے میرا عمل کوئی اللہ کے قابل قبول نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں کہ اللہ کے ایک علماء گزرے ہیں جن کا نام شاید زبان پہ بھی نہیں ہے اور دل و دماغ میں بھی نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو 99 مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت ہوئی ہے، مولانا منظور نعمانی کو 99 مرتبہ جاگتے ہوئے یاد آیا۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ مولانا منظور نعمانی کو 99 مرتبہ اللہ کے محبوب کی زیارت ہوئی جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے نہیں، خواب میں نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید یہ ہے کہ میرا کوئی عمل جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ کر ہم دین کے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے، ہمارے لیے جنت کا پورا خزانہ ہمیں مل چکا ہے، بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بہرحال
دوسری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یکون، کہ کوئی انسان تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ ہواہ تبعا لما جئت بہ، وہ تم میں سے اپنی خواہشات کو اس دین کے مطابق نہ بنا لو جس دین کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ یعنی تم میں سے اس وقت تک کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جس شریعت کو، جس دین کو، جس قرآن کریم کو، جن احکامات اور احادیث کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اور ہم تک پہنچائی، اس کے مطابق ہماری زندگی نہ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر، قرآن اور احادیث کے اس ترجمے کو سامنے رکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، اخلاص اور طہارت کی ضرورت ہے۔ اور خود آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اگر وہ سنور جائے اذا صلح صلح الجسد کلہ، تو انسان کا جسم پورا کا پورا سنور جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پورا کا پورا جسم انسان کا بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جس گوشت کا لوتھڑا جو انسان کے جسم کے اندر موجود ہے وہ دل ہے۔ فرمایا کہ یہ دل انسان کے جسم میں بادشاہ کی مانند ہے، اور یہ باقی کا سارا جسم انسان کا رعایا کی مانند ہے۔ اب رعایا وہی کام کرتی ہے جو بادشاہ حکم دیتا ہے، پبلک وہی کام کرتی ہے جو بادشاہ کا حکم نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ دل کے اگر سدھرا ہوا ہے، کوئی غیر محرم نکلی ہوئی جا رہی ہے، یہ فوراً اپنی رعایا کو حکم دیتا ہے، آنکھوں سے فوراً کہتا ہے کہ جھک جا، اپنی نظروں کو نیچا کر لے، اللہ کی مخلوق نکلی ہوئی جا رہی ہے لیکن تجھے اس کی طرف دیکھنا جائز نہیں۔ اور اگر یہ دل بگڑا ہوا ہے، فوراً کہتا ہے کہ نظریں اٹھا، ذرا اسے تاک تو صحیح، ذرا دیکھ تو صحیح، کیسی جمیل و حسین نوجوان لڑکی نکلی ہوئی جا رہی ہے۔ یہ دل کے بگڑنے اور سنورنے کی علامتیں ہیں۔ اگر یہ دل سنور جائے، یہی دل یہ کہتا ہے اپنے کانوں سے، اپنی رعایا سے کہ غلط مت سن، غلط مت سن، چغلیاں مت کر، غیبتیں مت کر، زبان کو حکم دیتا ہے، پیروں کو حکم دیتا ہے کہ گناہوں کی طرف مت چل۔ لیکن اگر یہی دل بگڑ جائے، پورا کا پورا انسان بگڑ جاتا ہے، پھر یہی دل سارے کے سارے کام کرواتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ دل بادشاہ کی مانند ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک عمل کو تجویز کیا جس کو تصوف کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے اصل مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کر لے، اپنے دل کو بنا لے، اپنے دل کو سنوار لے، اس دل میں خالص اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیٹھ جائے۔ یہی طرز عمل رہا ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ انبیاء کرام میں ایک نام آتا ہے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام۔ یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب ان کو جوانی کے عالم ہے، پوری جوانی اور شباب کے عالم میں ہے، اور انہیں زنا کی دعوت دینے والی عزیز مصر ہے۔ کوئی مصر کی عام خاتون نہیں، عام عورت نہیں، بلکہ مصر کے بادشاہ اور بادشاہ کا وزیر اور وزیر کی بیوی عزیز مصر انہیں زنا کی دعوت دے رہی ہے۔
اور دعوت بھی کسی جھونپڑی میں سڑک پر نہیں بلکہ عزیز مصر کے محل میں دعوت دی جا رہی ہے جہاں اللہ کے علاوہ دیکھنے والی کوئی آنکھ نہیں تھی، اور وہاں بھی ایسی جگہ کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے سورہ یوسف میں، وراودته التي هو في بيتها، کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف انہیں بلانا چاہا، وغلقت الابواب، دروازوں کو بند کر دیا اور کہا قالت حیت لک، اے یوسف میرے قریب تو آؤ۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، زبان سے الفاظ نکلتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے قریب آنے سے، انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں پر، ظالموں پر رحم نہیں کرتا۔ اگر زنا کرنے والا بھی ایک ظالم ہے، میں تیرے قریب آؤں تو اللہ مجھے کیسے اپنی پناہ میں رکھے گا؟ میں تو کہہ رہا ہوں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ اب یہ عام خاتون نہیں تھی، عزیز مصر تھی۔ یوسف علیہ السلام جوانی کے عالم میں تھے، خوبصورت تھے، اور خود عورت دعوت دے کر کے اپنی طرف بلا رہی ہو، اور پھر جوانی کا عالم ہو، اور وہ انسان بھی غیر شادی شدہ ہو، دروازوں کو بند کر دیا گیا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر نے انہیں اس پر آمادہ نہیں کیا، وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ اور یہاں ایک نقطہ لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ جب انہوں نے بھاگنا شروع کیا، دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، تالے خود بخود ٹوٹتے چلے گئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے اگر انسان کوشش کرے تو اللہ اسباب خود پیدا کر دیتا ہے۔ ہم کوشش ہی نہیں کرتے تو اسباب کہاں سے آئیں گے؟ ہمیں عام چلنے والی عورت دعوت دے دے اور دعوت بھی نہ دے، اشارہ ہی کر دے، ہم فوراً اس کی طرف بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بچایا، لیکن اس کے بعد بھی ان پر جھوٹا الزام آیا، 7 سال کی جیل ہوئی، اس کے بعد یہ مصر کے بادشاہ بنے۔ اور قرآن کریم نے بڑا اچھا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ بچے نے ان کے پاک ہونے کی گواہی دی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، یوسف علیہ السلام پاک ہے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو انہوں نے گناہ کیا ہے۔ قرآن کریم کا 12واں پارہ سورہ یوسف کھول کر پڑھے، اس کے اندر صاف صاف لکھا ہے یوسف اعرض عن ھذا، جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ اسی لیے عاجز کہتا ہے اپنے دلوں کے اندر تقوی کو پیوست کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو کہ ہمیں ایک دن موت آنی ہے، میدان محشر میں قائم ہو کھڑے ہونا ہے، اس کے بعد حساب و کتاب ہے، پل صراط ہے، جہنم میں کٹ کر کے گر جائیں گے، کیا ہوگا؟ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، نفسانی خواہشات کو نکال کر کے پھینک دیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ بتا کر کے بات کو ختم کرو کہ ایک اللہ والے محدث اور بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ۔ اب ان کے زمانے میں ایک خاتون بڑی خوبصورت حسین و جمیل اپنے گھر میں زیب و زینت کر کے شیشے کے آگے کھڑی ہوئی ہے، شوہر موجود ہے، شوہر سے کہہ رہی ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ میں جس کو چاہوں اس کو اپنی طرف بلا لوں۔ اب ان کا شوہر کہتا ہے کہ ایک انسان ایسا ہے جو تیری طرف بلانے سے بھی آنے والا نہیں، اور وہ ہے عبید ابن عمیر، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ اللہ کا نیک، اللہ کا ولی انسان ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو کہتی ہے کہ میں آج شام تک تمہیں کر کے دکھاتی ہوں۔
شام کے وقت میں زیب و زینت اختیار کیا. عشاء کی نماز کے بعد حضرت عبید بن عمیر قرآن کریم بیٹھے ہوئے مسجد میں پڑھ رہے تھے. یہ عورت مسجد میں پہنچی, دروازوں کو بند کیا, جا کر کے اپنا نقاب ہٹایا اور کہنے لگی میری طرف دیکھو کہ اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے. اور حضرت عبید ابن عمیر نے نظریں جھکا لی, نظریں جھکی ہوئی ہیں, اس سے گفتگو کرنی شروع کی کہ میں تیری طرف آ سکتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ میں کچھ سوالات کروں گا, اگر تو نے اس کے جوابات صحیح دے دیے تو میں تیرا کام پورا کر دوں گا, اور اگر نہیں جوابات نہیں دیے گئے تو جاؤ اور ان جوابات کی تیاری کرنا. اس نے کہا کہ ضرور مجھ سے سوالات کریں. حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ علیہ نے سوالات شروع کیے کہ اگر تیری موت کا وقت قریب آ جائے کیا تو اس وقت بھی یہ تمنا کرے گی کہ میرے ساتھ کوئی آ جائے جو اس خواہشات کو مٹا دے؟ اس نے کہا کہ نہیں. کہا کہ اگر تجھے قبر میں رکھ دیا جائے, منکر نکیر سوالات کے لیے آ جائے, پھر بھی تمنا کرے گی؟ اس نے کہا کہ نہیں. پھر اگلا تیسرا سوال کیا کہ اگر تجھے میدان محشر میں کھڑا کر دیا جائے اور اللہ تیرے سامنے موجود ہو, حساب و کتاب شروع کر دیا گیا ہو, پھر کیا تمنا کرے گی؟ کہا کہ پھر بھی نہیں کر سکتی. فرمایا کہ پل صراط کا راستے سے گزرے گی, کیا اس راستے پر گزرتے وقت یہ تمنا ظاہر کرے گی؟ فرمایا کہ نہیں کر سکتی. کہ حضرت عبید بن عمیر رضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جا, جب تو کچھ تمنا کر ہی نہیں سکتی, جا اس رب کو راضی کر جس رب نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور جس مقصد کے لیے بھیجا ہے. حضرت عبید بن عمیر کی 5-7 منٹ کی تقریر تھی, اور اس تقریر میں چند الفاظ یہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, کہ جس انسان کے اعمال نامہ اس کے الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا وہ ہلاک و برباد ہو گیا. وہ کہتا پھرے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. اے میری بدبختی, میرا ہلاک اور برباد ہو گیا, میرے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ پیش کر دیا گیا, میں جہنم کا حقدار بنا دیا گیا, میرے عہدے میری ڈگریاں کسی کام کی نہ آ سکی, میرا مال میرے کام نہ آیا. اس وقت تو کیا کرے گی؟ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ واپس گھر لوٹی, غسل کیا, کپڑوں کو بدلا, لباس بدلنے کے بعد مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کے حضور دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی پوری باقی زندگی اللہ کے حضور مصلی کی حالت پر گزری ہے. تو اللہ جسے ہدایت دینے پر آ جائے ایسی طرح دیتا ہے, لیکن شرط ہے ہم کوششیں کریں. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, تم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ, اپنے آپ کو اپنے دل کی خواہشات سے بچا لو, تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے. آج ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے تو نہیں ڈرتے, ہاں اپنے مالکوں کے سامنے اور اپنے بادشاہوں کے سامنے, پولیس والوں کے سامنے, اپنی مخلوق کے سامنے, بڑے بڑے رئیس اور مالداروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہمارے پیر کانپتے ہیں, لیکن اس مالک اور جو سماوات کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہم نہیں ڈرتے. رشوت بند کمروں میں لیتے ہوئے ہم نہیں کانپتے, سود کھاتے ہوئے ہم نہیں کانپتے, بہنوں کو میراث میں حق ہم نہیں دیتے, ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا اس رب سے, ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. بہنوں کے حق کو دبا کر کے ہم کہتے ہیں کہ دہیج تو دے دیا تھا. دہیج شریعت کا حصہ نہیں ہے, دہیج شریعت نہیں کہتی کہ تم جہیز کو دو, یہ لعنت ہے, اس کے بارے میں ملامت کی گئی ہے, ایسے انسان کو فاسق و فاجر قرار دیا گیا ہے. ہم اس کو تو عمل میں لاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنے کا تھا میراث میں حق دینے کا, اس کو پورا کا پورا اپنے حلق سے نیچے اتار کر کے کہتے ہیں بہن کا حق نہیں ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نیک انسان ہیں, ہم حاجی بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, ہمارے سارے کام کیے, جنت کے ٹھیکیدار تو بس ہم ہی ہیں. اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, پھر تم جنت کے حقدار بنو گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.